اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 536 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام مسلم اس کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور میں نے حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی کام اپنے ذمہ لیا تھا، کوئی مال اپنے ذمہ لیا تھا، اب اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی ادائیگی میں آپ کی مدد درکار ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگا کرتے تھے، دینی ماحول ہو یا دنیاوی گرد غایت ہو۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدد مانگتے۔ تو یہ قبیصہ بھی آئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا مال میں نے اپنے ذمہ لیا تھا، اس کی ادائیگی کرنی ہے تو اور آپ کی مدد درکار ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، ذرا بیٹھ جاؤ، ٹھہرو، کوئی مال ہمارے پاس آنے دو، کوئی صدقے کا مال ہمارے پاس آئے تو اس سے ہم تمہاری مدد کریں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ کسی اور کو سوال جائز نہیں ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جو سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو سوال جائز بولیے نہیں ہے۔ فرمایا، پہلا تو وہ کہ جس نے کوئی مال اپنے پر ذمہ لے لیا ہو، اس کی ادائیگی مقصود ہو، تو وہ اتنا مال مانگ سکتا ہے کہ جس سے اس کا وہ قرض بولیے ادا ہو جائے، اس سے زیادہ نہ مانگے، بچا رہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، کسی کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی آفت آ گئی، تو اس آفت جب آ گئی، اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سوال بولیے کر سکتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا، کوئی ایسا شخص جس کو فاقہ لاحق ہو اور اس کی قوم کے 3 لوگ اس کی گواہی دے دیں کہ یہ واقعی فاقے سے ہے، تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ 3 شخص ہیں جو سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سوال کرنا جائز بولیے نہیں ہے۔ پہلا شخص تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کوئی ایسا شخص ہو جس نے قرض لے لیا ہو، مقروض ہو گیا ہو، اب قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر تذکرہ موجود ہے، والغامرین، تو اس کو مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ صدقہ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ وہ ہو واقعی مقروض، ٹھگ نہ ہو۔ کیا ہو مقروض، ٹھگ نہ ہو، کیونکہ اس معاشرے میں ٹھگ زیادہ ہیں۔ وہ قرضہ اتارنے کے لیے نہیں لیتے، کسی اس سے مانگ لیا، اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی کسی اور کے سر پہ نہ دی، تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ جس کو آفت نے گھیر لیا ہو، اب اس کی میں 2 مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کی فصل تیار تھی، ایک دم ناگہانی آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، جس سے اس کی ساری فصل کیا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب وہ تھا بھی غنی، مالدار بھی تھا، طاقتور بھی تھا، کما بھی سکتا تھا، لیکن اب وہ آفت آ گئی تو اب وہ سوال کر سکتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے، کسی کپڑے کا کاروبار ہو اور بہترین عمدہ مال اس کی دکان موجود ہو،
اچانک آگ لگ جائے جس سے اس کی ساری دکان جل جائے، تو پہلے تو مالدار تھا، غنی تھا، لیکن اب وہ کیا ہو گیا؟ بولیے، فقیر ہو گیا، تو اب وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ اس کی قوم کے لوگ، قوم سے مراد اس کا محلے والا، اس کا پڑوسی، اس کو بتا دے، اس کو خبر لگ جائے کہ واقعی یہ فاقہ کش ہے، یہ مانگنے والا نہیں ہے جس طرح ہمارے مسجدوں میں، چوراہوں پر لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں، یہ وہ نہ ہو۔ اس کے قوم کے لوگ گواہی دے دیں، ہاں یار میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعی فاقے سے، تو وہ بھی بولیے قرض، وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کہ لوگوں کی عادت قرض لینے کی تھی اور عام تھی، شرم محسوس نہیں کرتے تھے، مانگتے بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو ختم کرنے کے لیے جب مدینے میں تشریف لائے، آپ نے سختی سے منع فرما دیا، کوئی سوال نہ کرے۔ پھر آپ نے عبرت کے لیے کیا کیا؟ ایک جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا، معلوم ہوا کہ وہ مکروز کا جنازہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، عبرت کے لیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور بچیں ان سارے معاملات سے۔ تو حضرات محترم، ہمیں بے جا سوال کرنے سے کیا کیا؟ بولیے، منع کیا گیا ہے۔ یہ شرعی احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔